وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. معزز سامعین و سامعات، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہم اس موقع پر رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العالمین کی توفیق و عنایت سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ بات آپ لوگوں کے علم میں ہوگی کہ کل جامعہ محمدیہ عربیہ کا سالانہ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جامعہ محمدیہ عربیہ اپنی ایک صدی مکمل کر چکا ہے بفضل اللہ تعالی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جامعہ محمدیہ عربیہ کا یہ 100 سالہ اجلاس عام جو کل ہونے جا رہا ہے، گویا ایسے لگ رہا ہے کہ جامعہ محمدیہ عربیہ کی یہ طویل مدت باد صبا کی طرح گزر گئی ہے۔ اب اس طویل مدت کو گزرنے کے اس طویل مدت کے گزرنے کے پیچھے اس جامعہ محمدیہ عربیہ کے لیے علماء کرام نے جو قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ محمدیہ عربیہ یہ ایک ایسا پھول ہے جس کی خوشبو سے فضائیں معطر ہے۔ جامعہ محمدیہ عربیہ یہ ایک ایسا سائبان ہے جس کی چھاؤں میں سکون و اطمینان کے جو جذبات ہے وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جامعہ محمدیہ عربیہ کے در و دیوار ایک ایسی شمع ہے جس کی روشنی میں پلنے والا ہر شخص باہمت، حوصلہ مند اور ترقی کی راہ پر اپنے آپ کو گامزن سمجھتا ہے۔ اور یہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا جو ادارہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کے پیچھے فضیلت الشیخ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی خلوص مندی ہے۔ ان کی خلوص مندی کا یہ نتیجہ ہے کہ جامعہ محمدیہ عربیہ سے فارغ ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام آج بیرونی ممالک میں بھی دعوت اللہ کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اسی موقع پر ہمارا یہاں بیٹھنا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ جو زمانہ ہے یہ نیا دور ہے، نئے تقاضے ہیں، نئے مشکلات ہے۔ اب ان تقاضوں، ان فتنوں کے دور میں، ان چیلنجز کے دور میں یہ جتنی چیزیں ہمارے سامنے رکاوٹیں بنتی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں بحیثیت اہل حدیث ہونے کے
ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، ہم ان ذمہ داریوں کو جانے بغیر دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے میدان عمل میں کام نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہوگا، اور ہم بطور اہل حدیث اور اپنی صحیح شناخت رکھنے والے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ہمیں کتاب و سنت کی عملی تصویر بن کر کے لوگوں کو صحیح منہج کی طرف، صحیح راستے کی طرف دعوت دینی ہوگی اور لوگوں کے عقائد کی فکر کرنی ہوگی۔ آج امت مسلمہ کے عقائد خراب ہو چکے ہیں اور امت مسلمہ کے عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں قبر پرستی عام ہے اور اہل تقلید و تصوف اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور تحریکیوں کو آپ دیکھیں کہ یہ اشعری ماتریدی کے اصولوں پر چلتے ہوئے الوہیت کو نظر انداز کر دیے ہیں، توحید کے ایک اہم باب کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ ساری خرابیاں ہمارے سامنے پائی جا رہی ہے اور امت کے سامنے یہ ساری خرابیاں پنپ رہی ہے۔ تو ایک اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے عنوان سے پتہ کیا ہوگا کہ ہمارا عنوان ہے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر کے رکھے گا۔ یقین ہونا چاہیے آدمی کو، اور یہ یقین کی جو حقیقت ہے یہ کمزوری، مصیبتوں، آزمائشوں، فتنوں کے دور میں ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر سچا یقین رکھنے والوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ شدید تنگی اور مصائب چاروں طرف سے گھیر لے اور فتنوں کا دورہ ہو تو یہ تمام خرابیاں اہل ایمان کے ایمان کو تقویت دیتی ہے، اور اہل حق اللہ رب العالمین کی ذات پر جو ان کا یقین ہوتا ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اور وہ ذرہ برابر بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر کے رکھے گا اور آخر کار مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم نہ کمزور بنو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یبرح هذا الدين يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا اور اس دین پر ایک جماعت مسلسل لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ عزیزان ملت، اس حدیث کے مفہوم پر آپ غور کیجئے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ عصابہ ای جماع بمعنی جماع، عصابہ کہتے ہیں جماعت کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اس دین کو ہمیشہ قائم رکھے گا اور اس دین پر ایک جماعت ہمیشہ لڑتی رہے گی۔ اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، منہج سلف کو پھیلانے کے لیے، ان کے قدم راہ حق کو عام کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور یہ جماعت اہل حدیث ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو اللہ رب العالمین کی توحید کے علم کو، جھنڈے کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں جا رہی ہے اور دنیا والوں کو توحید کا درس دے رہی ہے، توحید کا سبق پڑھا رہی ہے، دنیا والوں کو بتا رہی ہے اے دنیا والوں،
जिन राहों को तुमने अपनाया है, जिन रास्तों पर तुम चल रहे हो, ये रास्ते, ये राहें किताब और सुन्नत से हटी हुई है। उसी मनहज पर, उसी शाहिरा पर चलो जो शाहिरा किताब और सुन्नत से मिलती है। यही वो जमात है जो इस दिन की बका के लिए, इस दिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया वालों से लड़ती रहेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिन को सर बुलंद करते रहेगी। इसीलिए मेरे भाइयों, हम पर ये वाजिब है, जरूरी है कि हम जमात हक़ ताइफ मंसूरा को पहचाने, उसके औसाफ कुरान व हदीस में जो बयान किए गए हैं उसका इल्म हासिल करे, मालूम करे। जो कामयाब होने वाला गिरोह है, जो कामयाब होने वाली जो जमात है, उसका इल्म हासिल करे और मनहज अहले हदीस को पहचानते हुए सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के रास्ते पर चलते हुए हक की इत्तिबा करते हुए इस गिरोह में शामिल हो जाए और इस गिरोह के साथ मिल करके रब्बुल आलमीन के दिन की नुसरत व मदद करे। लेकिन अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि आज आप देखो, शिर्क पर रद्द किया जाए, कब्र परस्ती पर खोल करके बोला जाए, हाँ ये अहले तकलीद पर रद्द किया जाए। इसके अलावा ये तहरीकी, राफिदी, खारजी, हाँ इखवानी, जितनी गुमराह कुन जमातें हैं, इन पर जब खोल करके बात होती है तो अहले बिदअत, अहले तकलीद से ज्यादा हमारी सफों में घुसे हुए लोग भड़क उठते हैं। दरअसल ये हमारी सफों में घुसे हुए मुनाफिक है, ये मुनाफिक है जो हक का बोलबाला होते हुए नहीं देखते हैं। ये चाहते हैं कि अहले हक की सफों में दरार पैदा हो जाए, ये चाहते हैं कि हम अहले हक की सफों में दुश्मनी, अदावत, नफरत पैदा करे। ये चाहते हैं कि अहले हक के दरमियान कभी इत्तेहाद न होने पाए। उन्हें मालूम है कि अगर ये अहले हक मिल करके अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे तो याद रखे, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अहले हक का मुकाबला कर सके। लेकिन आज हम कमजोर हैं, तो क्यों? इसकी वजह यही है कि हमारी सफों में घुसे हुए बुज़दिल लोग पाए जा रहे हैं, मुनाफिक लोग पाए जा रहे हैं। इनकी मुनाफकत की वजह से, इन लोगों की बुज़दिली की वजह से आज हमारी सफों में दरार पड़ रही है। आज हमारी सफों का जो इत्तेहाद है वो बिखर रहा है, इत्तेहाद टूट रहा है और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने तक हम तैयार हो जा रहे हैं। क्या आज ऐसे हालात नहीं है? आप जाओ, जमात अहले हदीस की जो मसाजिद है उनका जायजा लो। ये दावा करने वाली जमात है कि हम हक के मतवाले हैं, हक के शैदाई है, मनहज सलफ के पासबान है, लेकिन सबसे ज्यादा इख्तिलाफात आज आपको इसी जमात में मिलेंगे, इसी जमात में मिलेंगे। थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के इख्तिलाफात का पहाड़ बना दिया जाता है और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा हमारी सफों में दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाती है और अहले बातिल को मौका मिल जाता है और अहले बातिल हमारे नौजवानों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। मेरे भाइयों, आज देखो बहुत सारी गुमराहियां, बहुत सारी आजमाइशें हमारे सामने हैं। हालात सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं, हालात रुख बदल रहे हैं। इस वक्त आप देखो, जमाते इस्लामी वाले उरूज पर है और रिफाही कामों का क्या नौजवानों को वरगला करके रिफाही कामों के नाम पर नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, उनके अकीदे ईमान के साथ खेल रहे हैं, उन्हें उचक ले रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हमने कुछ प्लानिंग नहीं की है हमारे नौजवानों के लिए। हमारे नौजवान रिफाही कामों के नाम पर बातिल गुमराहकुन जमातों का शिकार हो रहे हैं। ये वो जमात है जो सियासी जमात कहलाती है और सियासत के नाम पर इस जमात ने तौहीद के माने और मफहूम को ही बदल दिया है। जो माना सहाबा ने समझा, आज इस जमात ने वो माना नहीं समझा है। जो माना ताबईन ने समझा, उस माने को इस जमात ने नहीं समझा है। अपने खुद साख्ता बनावटी माने को दुनिया वालों के सामने पेश कर रही है और कह रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला हाकिम इल्लल्लाह, हाकिमियत अल्लाह ताला के सिवा किसी की नहीं है। सलफ़ सालिहीन ने ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना बयान किया है? ये तौहीद है, सारे दिन का निचोड़ है, इसी पर दीन इस्लाम की बुनियाद है। अगर आदमी इसी से नावाकिफ हो
تو پھر بربادی کے دہانے پر چلے گا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور یہ جماعت حاکمیت کی بات کرتے ہوئے نوجوانوں کو خروج پر آمادہ کر رہی ہے۔ آپ دیکھو، دنیا کا جائزہ لو، آپ کو معلوم ہوگا کہ خارجیت عروج پر ہے، اخوانیت ہمارے صفوں میں پل رہی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ علماء کا گاؤں ہے، یہ علماء کا شہر ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے۔ آپ ہمارے اساتذہ سے معلوم کرو کہ یہ خارجیت کیا ہے، یہ اخوانیت کیا ہے۔ یہ سب سے خطرناک اور گمراہ کن افکار و نظریات کے حامل لوگ ہیں، جنہوں نے دین اسلام کے نقشے کو بدل دیا ہے۔ اور آج کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ان خارجیت زدہ لوگوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان اخوانیت زدہ لوگوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اخوانیت کے جراثیم ہمارے نوجوانوں میں پل رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان اپنے آپ کو بڑا شانہ سمجھتا ہے، تسمار خان سمجھتا ہے، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے علماء پر زبان درازیاں کرتا ہے کہ اس عالم کو کیا آتا ہے، اس عالم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، ارے وہ ہے، یہ ہے۔ یہ اخوانیت زدہ جراثیم ہے جو آج ہر کسی میں پائے جا رہے ہیں، جو آج ہر کوئی اس کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ خارجیت، بغاوت، حکام کے خلاف سڑکوں پر آنا، بغاوت کرنا، اور کیا کہنا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان تمام اہم عبادتوں کو کنارے لگا دینا اور حاکمیت کی بات کرنا۔ جب تک حکومت الہیہ قائم نہ ہو جائے تو ہماری نماز باطل ہے، ہمارے روزے بیکار ہے، ہمارے صدقات بیکار ہے، ہمارا حج بیکار ہے۔ یہ ساری خرابیاں، بدعقیدگیاں آج امت میں پنپ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، عنوان کیا ہے؟ یقین رکھے تو میرے اور آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ہونا چاہیے۔ ایسا یقین آپ اپنے نوجوانوں کا پیدا کیجئے گا، یہ یقین انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ ہٹائے، اور ان کا سارا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ جو دین اسلام کی امامت ہے، یہ دین اسلام کی جو امامت ہے، یہ صبر اور یقین کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ساری بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور آپ اس لگام کو تھامیں، تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی طرف رہنمائی کرنے والا امام بنایا، کیونکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے انہیں دین اسلام کا امام بنایا، دین اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والا بنایا۔ آج ہمارے پاس نہ صبر ہے اور نہ یقین ہے، آج ہم صبر اور یقین کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھو، ان حالات کی ندیوں میں، ان حالات کے سمندر میں بہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بے صبرے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر انہیں کامل یقین نہیں ہوتا ہے، یہی لوگ حالات کے سمندروں میں بہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھو، ان حالات کی سختیوں میں دو طرح کے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، دو طرح کے لوگ ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ ہیں جو ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ان فتنوں کے آگے سرنڈر نہیں ہوتے ہیں، ان فتنوں کے آگے جھک نہیں جاتے ہیں، ان فتنوں کے خاتمے کے لیے اسباب اپناتے ہیں، ذرائع و وسائل کو اپناتے ہیں، اور ان فتنوں کا شکار نہیں ہوتے ہیں، صابر بنتے ہیں، شاکر بنتے ہیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر کے رہے گا، اللہ اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، کتاب و سنت کی تعلیمات کا بول بالا ہوگا، توحید کا پرچم دنیا کے کونے کونے میں لہرائے گا۔ ان کا یہ یقین مضبوط ہوتا ہے، ان کا یہ یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو بے صبرے، بے شکرے،
منافق لوگ ہوتے ہیں اور ان حالات کے تناظر میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو بے شکرے، بے صبرے اور اللہ کی ذات پر یقین کو ہٹا کر کے چلتے ہیں، تو ایسے لوگ لذت ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، یہ ایمان کی مٹاس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے نصوص نہیں ہیں؟ اب حالات کو دیکھو، حالات سخت سے سخت ہو جائیں گے۔ مومن کا کردار کیا ہوگا؟ اہل حق کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ اس کا رول کیا ہونا چاہیے؟ حالات سے گھبرانا نہیں، یقین مضبوط ہونا چاہیے، یقین علی اللہ مضبوط ہونا چاہیے۔ غزوہ احزاب کو آپ پڑھو، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ صحابہ اکرام کے سامنے کیا کہا تھا؟ آپ غزوہ احزاب کو پڑھو، یہ سخت اور پرکٹین موقع تھا۔ وہاں پر لوگوں کی دو مختلف آرا پائی جا رہی تھی اور یہ اتنا کٹھن موقع تھا، اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اب یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ حالات آدمی کے عقیدے کو پرکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو فتنے ابھر کر کے میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان فتنوں کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کس کی صف میں کھڑا ہے اور کون کس کا ساتھ دے رہا ہے، کس کے عقائد، نظریات، افکار کتاب و سنت سے ملے ہوئے ہیں اور کس کے نظریات، عقائد، افکار کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، کون منہج سلف پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے اور کون کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے لیکن اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر کر رہا ہے۔ یہ حالات یہی بتاتے ہیں کہ کون صحیح صف میں ٹہرا ہے اور کون صحیح صف میں نہیں کھڑا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اللہ نے سب کو ہدایت دینا ہوتا تو پھر یہ آزمائش کس بات کی ہے؟ یہ فتنوں کا ظہور کیوں ہے؟ اللہ نے امتحان لینا ہے کہ اس آزمائش میں، ان فتنوں کے دور میں کون صحیح عقیدے پر ڈٹ جاتا ہے اور کون کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی جنت کو بنا پاتا ہے۔ اللہ نے اس کو آزمانا ہے، اللہ نے امتحان لینا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ نے کہا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، جب وہ تمہارے آگے سے اور تمہارے نیچے سے آ گئے تو تمہاری آنکھیں بھر گئی اور تمہارے دل گلوں تک پہنچ گئے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کر رہے تھے، کئی طرح کے گمانات، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اہل ایمان کو آزمایا۔ یہ وہی موقع تھا کہ جس وقت یہ معلوم کیا گیا کہ کون مسلمانوں کی صف میں ٹھہر کر کے دین اسلام کے بول بالے کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہا ہے اور کون منافقت کر رہا ہے، کون مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کے، اہل حق کی جماعت کا ساتھ چھوڑ کر کے طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اہل ایمان کو اس موقع پر اللہ نے سخت آزمایا، ہلا دیا جانا، سخت ہلا دیا جانا۔ اور اس موقع پر منافقوں نے کہا کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محض دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا۔ منافقوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر کہا، معلوم ہوا کہ کون منافق ہے اور کون حق والوں کا ساتھ دے رہا ہے، تو وہی پر اللہ نے اہل ایمان کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ اہل ایمان نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ اہل ایمان کیا کہے؟ اہل ایمان نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ وعدہ کیا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا۔ یہ ایمان والوں کا قول تھا۔